آپ کا نام مبارک ابو فضل عیاض بن موسیٰ بن عیاض ہے۔ حضرت کا ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں انہیں دنیا حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت مبارکہ 15 شعبان 476 ہجری میں ہوئی ہے، اور حضور غوث پاک کی ولادت مبارکہ 470 ہجری میں ہوئی ہے۔ گویا کہ آپ حضور غوث پاک کے زمانے کے گزرے کا مراکش میں ہوئی ہے، یہ آپ کا علاقہ الگ ہے۔ آپ کا وصال مبارک 9 جمادی الاخر 544 ہجری میں ہوا ہے، مراکش میں ہوا ہے۔ آپ کی مزار شریف بھی مراکش میں ہی ہے۔ مسلکاً آپ مالکی ہے، مسلک کے اعتبار سے آپ مالکی ہے۔ آپ کا لقب حافظ الحدیث ہے۔ یہ بہت بڑا لقب ہوتا ہے حافظ الحدیث، اسے کہتے ہیں جس کو زبانی متن کے ساتھ سند کے ساتھ 1,00,000 احادیث مبارکہ جس کو یاد ہوتی ہے اسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور آپ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آپ کو حافظ الحدیث کا لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کی مراکش میں ہی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑے بڑے مشائخ سے فیض حاصل کیا۔ امام عینی، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اتنے بڑے بڑے امام ہیں اپنے وقت کے، ان لوگوں نے حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا امام تصور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ان کے حوالے سے ان کا نام بطور سند پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حدیث پاک کی کتاب میں جہاں بھی القاضی لکھا ہوتا ہے وہاں اس سے مراد قاضی عیاض مالکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، ہم غوث پاک کہتے ہیں، غوث سے بہت سارے غوث ہوتے ہیں، لیکن غوث پاک کا نام لیتے ہی ہمارا تصور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قاضی کہتے ہیں سند کی کتابوں میں، تو صرف قاضی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے تو حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی مراد ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بہت ساری تصنیفات لکھی ہے اور بہت سارے کتب آپ نے لکھے ہیں، لیکن ان کتابوں میں سب سے بڑی کتاب جو مشہور ہوئی ہے سیرت کی کتاب، آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر جو کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ اتنی معتبر کتاب ہے، اتنی کتاب کہ اسے کہیں اور نہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آپ کے سوانے میں یہ لکھا ہے کہ آپ کے بھتیجے تھے، آپ کے بھتیجے خواب میں دیکھتے ہیں کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مسند پر آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ، کہ اتنا بڑا مقام کہ آقا علیہ السلام بھی مسند پر تشریف ہے اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی مسند پر تشریف ہے۔ تو آپ کے بھتیجے کہتے ہیں اور وہ خواب میں دیکھ کر گھبراتے ہیں اور کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ تو قاضی عیاض خوابی میں ان سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے کیوں آپ گھبرا رہے ہو؟ کہا کہ حضور آپ کا اتنا بڑا مقام۔ کہا ہاں، میری جو کتاب ہے شفا، کتاب الشفا، اس سے تعلق مضبوط کر لو، اسے نہیں چھوڑنا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ جو منصب جو ملا ہے وہ اس کتاب کی لکھنے کی بنیاد پر ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کی اتنی فضیلت ہے، علماء نے اتنی بے پناہ اپنی فضیلت، اس کتاب کی فضیلت بتائی ہے، اللہ اکبر، کہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب سے کا پڑھنے والا، یعنی کتاب الشفا کا پڑھنے والا طاعون کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس گھر میں یہ کتاب ہوا کرتی ہے اس گھر پر جادو نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی کتاب کی فضیلت ہے، اور یہاں تک کہ علماء کے لیے فرمایا گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جس گھر میں، علماء کے لیے خاص ہے کہ جس گھر میں کتاب الشفا، شفا شریف جس گھر میں رہتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس گھر میں آقا علیہ السلام رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی پیاری فضیلت ہے شفا شریف کی، اللہ اکبر۔ اور اس کتاب کا پورا نچوڑ آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ آپ نے لکھی ہے، اور اگر اس کتاب کا نچوڑ اگر دیکھیں تو امام اہل سنت کا ایک شعر میں یہ پوری کتاب نچوڑ جاتی ہے۔ کیا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کتاب کے 30 سے زیادہ شروحات لکھی گئی ہے، اتنی شرح لکھی گئی ہے اس کتاب کی، اللہ اکبر۔ آپ کا خاندان جو ہے وہ اندلس کا رہنے والا تھا، اور آپ وہیں کے قاضی بھی بنائے گئے بعد میں۔ آپ کو غرناطہ کے قاضی تھے آپ، اور مراکش کے بھی آپ بعد میں قاضی بنے۔ اتنے بڑے امام تھے، لیکن ساتھ ہوا کیا؟ دیکھیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ اکرام ہیں، یہ ہمیں ان کی ذات مبارکہ سے درس دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت کچھ سبق ہوتا ہے ان سے سیکھنے کے لیے۔ آپ نے اپنی ذات مبارکہ سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق دیا ہے کہ ایسے پرفتن ماحول میں
کہ حق گوئی کی اہمیت کیا ہونی چاہیے اور حق گوئی کے لیے جو کچھ بھی قربانی دینی پڑے سب کچھ دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ نے اپنی ذات مبارکہ سے بتایا, آپ نے فرمایا. اب ہوا یہ کہ مراکش میں جس وقت آپ وہاں کے قاضی تھے تو ایک مذہب بد عقیدہ شخص تھا اور وہاں کا خلیفہ تھا, بادشاہ تھا سمجھ لیجیے. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا, معاذ اللہ رب العالمین, اور معصوم ہونے کا دعویٰ اس نے کیا. تو معصوم ہونے کا دعویٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ جب اس نے کیا, اور اس نے یہ تصور کیا کہ اگر میں شہر کے قاضی کو ہی منوا لوں تو میرا اور اثر و رسوخ بڑھ جائے گا. تو قاضی ایاز کی بارگاہ میں وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے قاضی, تم مجھے یہ مانو کہ میں معصوم ہوں اور میں مہدی ہوں. تو آپ نے بردستہ کہا, دیکھیں آپ نے اپنی ذات مبارکہ جانتے تھے کہ یہ خلیفہ ہے, اس کے باوجود بھی آپ نے حق گوئی فرمائی وہاں پر اور فرمایا کہ تو کذاب ہے, نہ تو معصوم ہے اور نہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے. جب آپ نے یہ کہا نا تو اس ظالم نے آپ کو وہی نیزے مار مار کر قتل کروا دیا. اللہ کبیرہ, آپ کو نیزے مار مار کر وہی قتل کروا دیا. اس کے بعد اس پر اس نے رکا نہیں, اس کے بعد آپ کے جسم مبارکہ کے اس نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروائے. اللہ اکبر, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروائے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد بغیر غسل کے, بغیر کفن کے اور بغیر نماز جنازہ کے ایک گرجا گھر میں آپ کو دفن کر دیا, تاکہ مسلمانوں کو معلوم بھی نہ پڑے کہ آپ کی مزار مقدس کہاں پر ہے. اس طریقے سے اس نے ظلم کیا. اللہ اکبر. لیکن حق ہوتا ہے نا, حق ظاہر ہو کے نہیں رہتا ہے. پھر 200 سال کے بعد سنیوں کی وہاں پر حکومت آئی, پونے 200 سال کے بعد, اور پھر وہاں پر ایک بادشاہ جو آپ کا چاہنے والا تھا, اس نے معلوم کروایا کہ آپ کی مزار شریف کہاں پر ہے, اور آپ کی مزار شریف کو پھر وہاں پر صفائی کروانے کے بعد اور پھر وہاں پر آپ کی نماز جنازہ پونے 200 سال 712 ہجری میں, یا آپ کا جو وصال ہوا وہ 544 ہجری میں ہوا تھا, آپ کو جب شہادت آپ کی ہوئی ہے 544 ہجری میں ہوئی ہے, اور 512 ہجری میں لگ بھگ پونے 200 سال کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی ہے. اللہ کبیر. آپ دیکھیں, اور اتنی بار بے شمار گنا ہی نہیں جا سکتا. اللہ نے ایسا کرم کیا کہ آپ پر کہ آپ کی بے شمار آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی, اور آپ کی قبر انور پر بے شمار مرتبہ ختم قرآن کیا گیا. سبحان اللہ. دیکھیں نا, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے کہ مقدس مقامات پر, اولیاء کرام کی مزار شریف پر اور قبر انور پر, وہاں پر ختم قرآن کا یہ سلسلہ ہے کئی زمانے سے. ہم جن بزرگ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ 1000 سال پرانے ہیں, اور ان کا نظریہ اور عقیدہ دیکھیے کہ اولیاء کرام کے قبر مقدس پر ختم قرآن کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ.